محمد وآل اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم۔ جو موضوع گفتگو ابھی مصنف سید قزوینی المرحوم شروع کر رہے ہیں، وہ موضوع یہ ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کا ذکر کتب اہل سنت میں کہاں کہاں پہ آیا ہے اور کس انداز میں آیا ہے۔ سب سے یہ پہلے یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ جو موضوع ہے کہ آپ اہل تشیع کی کتب سے کیوں نہیں اس کو بیان کر رہے، تو اس کی وجہ مصنف یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بات بڑی واضح ہے ہمارے نزدیک کہ ہمارے 12ویں آقا امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند اسی دنیا میں موجود ہیں، اور ہمارے پاس بہت زیادہ روایات ہیں تواتر کی حد تک، اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اصل جو ہمارا ہدف اور مقصد ہے وہ اہل سنت کی کتب سے جو ہے وہ روایات کو جو ہے وہ بیان کرنا ہے۔ تو کلی طور پہ کہا کہ 3 قسم کی ہمیں روایات نظر آتی ہیں۔ کچھ وہ روایات ہیں کہ جس میں اجمالی طور پہ ذکر ہوا ہے، مثال کے طور پہ وہ روایات کے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے 12 خلیفے ہوں گے، ان کے نام وغیرہ ڈیٹیل اس میں ذکر نہیں ہے۔ اور کچھ روایات ایسی ہیں کہ جس میں باقاعدہ جو ہے وہ اسماء بھی ذکر ہیں، نام بھی ذکر ہے۔ اور کچھ روایات ایسی ہیں کہ جس میں فقط کیا ہے امام زمانہ کا کیا ہے رسول خدا کی زبان سے ذکر ہے، آخری امام کا۔ تو مصنف کا یہ کہنا ہے کہ یہ خود اہل سنت کی کتابوں میں بھی اگر آپ خود امام مہدی علیہ السلام کے موضوع پہ احادیث جمع کریں تو وہ بھی کیا ہے تواتر کی حد سے بڑھ جاتی ہیں، یعنی اتنے زیادہ لوگوں نے احادیث اللہ کے رسول سے سن کے امام مہدی کے متعلق نقل کی ہیں کہ پھر اس میں کسی قسم کی شک اور شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور پھر یہ لکھا کہ اگر ہم ان تمام احادیث کو لکھنے لگ جائیں تو کتاب کیا ہے بہت لمبی ہو جائے گی، تو لہٰذا ہم تمام احادیث کو ان کی کتابوں سے نہیں لکھیں گے، مثال کے طور پہ 1-2 احادیث کا ہم ذکر کریں گے اور ان کے ریفرنس کے آپ کو دے دیں گے۔ سب سے پہلے وہ جس حدیث کو ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ یہی حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے رسول یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے 12 خلیفے اور 12 جانشین ہوں گے۔ اس روایت کو مسند احمد بن حنبل نے نقل کیا، صحیح مسلم نے اس کو نقل کیا، صحیح بخاری نے نقل کیا۔ صحیح مسلم نے کتاب الامارہ میں، صحیح بخاری نے کتاب الاحکام میں کیا ہے ان روایات کو نقل کیا ہے کہ جو جابر بن سمرہ کی روایت ہے، اور مصنف نے کہا ہے کہ یہ 34 طریقاً یعنی 34 طریق ہمیں اس روایت کے ملتے ہیں۔ اور یہ متواتر کی ہم جب تعریف پڑھتے ہیں کہ جس روایت کے جو طرق ہیں وہ بہت زیادہ ہوں، کہ مختلف بندوں نے جو ہے وہ اس روایت کو ہر زمانے میں نقل کیا ہو، تو وہ روایت کیا بن جاتی ہے، وہ بلا شک و شبہ والی بن جاتی ہے کہ اس میں پھر شک نہیں رہتا۔ تو 34 طریق جو ہیں وہ اس روایت کے کہتے ہیں کہ ذکر ہیں۔ سب سے پہلے جو جابر بن سمرہ کی روایت ہے کہ اس نے کہا کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول یکون لہذ الامت 12 خلیفہ، کہ اس امت کے کتنے خلیفہ ہوں گے، 12 جو ہے وہ خلیفہ ہوں گے۔ یہی روایت مسلم نے اپنے صحیح میں یعنی صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں بھی کیا موجود ہے۔ صحیح بخاری میں تھوڑے سے الفاظ کے تبدیل ہیں، وہاں پہ ہے کہ یکون 12 امیرن، وہاں پہ خلیفتن کی جگہ پہ کیا امیرن لفظ ہے۔ اور وہاں پہ جابر یہ کہتا ہے کہ کلمہ لم اسمعها کہ فقال کلمتن، کہ اللہ کے رسول نے یہ 12 کہنے کے بعد نا 12 امیر ہوں گے، ایک اور جملہ بھی کہا تھا کہ جس کو میں نہیں سن پایا تھا، تو پھر میرے والد نے مجھے بتایا کہ انہ قال، کہ نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کلہم من قریشین، کہ سارے کے سارے جو ہے وہ قریش ہوں گے، یعنی سید خاندان سے ہوں گے، اموی خاندان سے یا دیگر کے خاندانوں سے نہیں ہوں گے۔ اور اسی روایت کو جو ہے وہ ترمذی نے ذکر کیا، اور پھر مزید مصنف نے حوالے دیے ہیں کہ مستدرک علی الصحیحین میں، جامع الاصول میں، منتخب کنز الاموال، تاریخ بغداد، تاریخ خلفاء، ینابیع المودع صفحہ نمبر 444، اور اس طریقے سے مکمل کیا ریفرنس دیے ہیں کہ یہ روایت کیا ذکر ہوئی ہے۔ اور اس روایت کو راوی کرنے والوں میں جو بڑے بڑے راوی ہمارے پاس آتے ہیں وہ خود امام حسن علیہ السلام ہیں، عبداللہ بن مسعود، انس بن مالک، ابو ہریرہ، اور عمر بن خطاب، وائلہ بن اسقا، ابی قتادہ، اور اس کے علاوہ بھی کیا ہے جو بڑے بڑے صحابی شمار ہوتے ہیں انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اور اسی روایت کو جو ہے وہ
کچھ مزید الفاظ کے ساتھ بھی نقل کیا گیا ہے اہل سنت کی کتابوں میں، کہ جس کے اندر جو ہے وہ ناموں کی طرف بھی کیا اشارہ ہے کہ وہ 12 خلیفہ کون ہوں گے اور ان کے نام کیا ہیں، کیا ہوں گے۔ سب سے پہلے فرائض السمتین سے جوینی کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ انا سید النبیین وعلی بن ابی طالب سید الوصیین وان اوصیاء بعدی 12، کہ میں سید ہوں، سردار ہوں، امیر المومنین اسلام سید الوصیین ہے جو میرے اوصیاء ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ میرے اوصیاء کتنے ہوں گے؟ 12 ہوں گے۔ اولہم علی بن ابی طالب وآخرہم المہدی، یہ یہاں تک ہے، یعنی مولا علی کا نام ہے اور امام مہدی کا نام ہے۔ اور ینابی المودہ میں سلیمان قندوزی نے ابن عباس سے اس روایت کو نقل کیا کہ جس میں بھی کیا یہی الفاظ ہیں کہ ان خلفائی و اوصیائی و حجج اللہ علی الخلق بعدی، کہ میرے خلفاء، میرے اوصیاء اور اللہ کی حجتیں میرے بعد وہ 12 ہوں گی، ان میں سے سب سے پہلے علی، و آخرہم ولدی المہدی، اور آخر پہ کیا میرا بیٹا مہدی ہوگا۔ فینزل روح اللہ عیسی بن مریم فیصلی خلف المہدی وتشرق الارض بنور ربہا ویبلغ سلطانہ المشرق والمغربہ، یہ بھی اضافہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی نازل ہوں گے، ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی، اور جو امام مہدی کی جو حکومت ہے مشرق اور مغرب کے اوپر کیا پھیلی ہوئی ہوگی۔ اور مزید انہوں نے یہ روایت بھی نقل کی جنابی المودہ میں کہ ابن عباس یہ کہتا ہے کہ ایک یہودی کے جس کا نام ناصل تھا، وہ آیا اور اس نے پیغمبر اسلام سے کہا کہ یا محمد اسألک عن اشیاء تلجلج فی صدری منزحین، کہ بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے سوالات ہیں جو میرے سینے میں پنپ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ان کے متعلق سوال کروں۔ تو اس نے ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی پوچھا تھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کا وصی کون ہوگا۔ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ ما من نبی الا ولہ وصی ان نبینا موسیٰ ابن عمران اوصی الی یوشع بن نون، کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس کا وصی نہ ہو۔ وہ کہتا ہے یہودی کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ بن عمران تھے، ان کے بھی وصی تھے یوشع بن نون، تو آپ کے وصی کون ہیں؟ تو فرمایا کہ ان وصی علی بن ابی طالب، کہ میرا جو وصی ہے وہ علی بن ابی طالب ہیں، وبعدہ سبتا یا الحسن والحسین، اور ان کے بعد امام حسن اور امام حسین ہیں، تتلوہ تسعۃ ائمہ من صلب الحسین، پھر امام حسین کی اولاد سے جو ہے وہ 12 امام آئیں گے جو کہ ہے میرے وصی بنیں گے۔ اب جو ہے وہ اس روایت میں کیا ہے کہ قال یا محمد فسمہم لی، اب وہ یہودی ناصل کہتا ہے کہ اے محمد میرے لیے جو ہے وہ آپ اسماء ذکر کریں، کہ یہ جو 9 آپ کہہ رہے ہیں امام حسین کے صلب سے ہوں گے، ان کے نام کیا ہیں؟ تو اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک جو ہے وہ اپنے وصی کے نام جو ہے وہ گنوانا شروع کیے۔ فرمایا کہ اذا مضى الحسین فابنہ علی، جب امام حسین گزر جائیں گے تو ان کے بعد ان کا بیٹا علی، فاذا مضى علی فابنہ محمد، فاذا مضى محمد فابنہ جعفر، فاذا مضى جعفر فابنہ موسیٰ، فاذا مضى موسیٰ فابنہ علی، فاذا مضى علی فابنہ محمد، فاذا مضى محمد فابنہ علی، فاذا مضى علی فابنہ الحسن، فاذا مضى الحسن فابنہ الحجۃ محمد المہدی، فہؤلاء 12، اور یہ کیا پورے کے پورے اس طریقے سے کیا 12 ہوتے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے وہ ینابی المودہ جو اہل سنت کی کتاب ہے اس میں کیا ہے یہ حدیث بھی کیا ذکر ہے۔ تو اب یہاں پہ مصنف نے جو ہے وہ کچھ مثالیں ذکر کی کہ 12 اماموں کا ذکر ہوا، 12 خلفاء کا ذکر ہوا، ان کے اسماء بھی کیا ذکر ہو گئے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چلیں معتدل مسلمان تو جو ہیں جو حد اعتدال رکھتے ہیں، ناسبیت ان کے اندر نہیں ہے، وہ تو اس چیز کو مان لیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو ان چیزوں کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ یہ والے جو ہے نا 12 خلفاء نہیں ہیں، اور انہوں نے کوشش کی کہ اموی خاندان سے یا عباسی خاندان سے ایسے ایسے خلیفوں کے نام لکھے کہ جو خود جو ہے وہ دیکھے جائے تو ایسے لوگ ہیں کہ اصلاً ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس طرح کے بد کردار لوگ اور زانی اور شرابی قسم کے لوگ، سفاک اور ظالم قسم کے لوگ اللہ کے رسول کے خلیفہ بنیں گے۔ اور پھر کہا کہ ان کو 12 کا جو عدد ہے نا انہوں نے پورا کرنے کی بڑی کوشش کی بنی امیہ سے اور قریش والوں سے، لیکن یہ ایسے تھے کہ جیسے ڈوبتے کو کہے تنکے کا سہارا ہوتا ہے، تنکے کا کیا ہوتا ہے؟ سہارا ہوتا ہے۔ الغریق یتشبث بکل حشیش، یہ ان کی مثال تھی کہ بڑے کمزور قسم کے دلائل، اور ان کی وجہ سے وہ اس بات کو کیا نہیں پہنچ سکے، اور کہتے ہیں کہ ان کے تعصب کی وجہ سے انہوں نے ان حقائق کا بھی انکار کر دیا،
اور پھر مصنف نے کہا کہ سب سے جو بڑی چیز انسان کو انحراف سے اور حق سے پھر جانے سے جو چیز روکنے والی ہوتی ہے وہ دین ہوتی ہے. دین یعنی اللہ کا خوف. تو جب جس کے پاس دینداری نہ رہے، اللہ کا خوف نہ رہے، تو پھر وہ بڑے بڑے حق کا کیا کر دیتا ہے؟ انکار کر دیتا ہے. اور فرمایا کہ پھر یہ سسٹم کیا ہے ہمارے مسلمانوں میں چلا آ رہا ہے، صدیوں سے کیا یہ نظام چلتا آ رہا ہے کہ ایک متعصب گروہ ہر زمانے میں ایسا رہتا ہے کہ جو حق کا کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول جیسی شخصیت، ان کے اوصیاء اور ان کے خلفاء، آپ ایسے لوگوں کو رکھتے ہیں بنی امیہ کے اور بنی عباس کے، ذرا سا کیا سوچنا چاہیے. اور اللہ کے اوصیاء جو ہیں، یعنی اللہ کے رسول کے جو اوصیاء ہیں، وہ لوگ ہو جائیں گے کہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، یعنی وہ لوگ ہونے کا حق رکھتے ہیں کہ جن کے متعلق آیت تطہیر کیا ہوئی ہے؟ نازل ہوئی ہے. تو بہرحال یہ ساری جو ہے وہ ایک گلہ شکوہ کیا ان کے متعلق کہ انہوں نے جو ہے وہ 12 خلفاء کی جو حدیث ہے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اور اپنے جو ہے وہ تعصب کو کیا اپنایا ہے. اور ان کے متعلق ایک آیت بھی لکھی قرآن مجید کی کہ جو سورہ بقرہ کی 206 نمبر آیت ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمَ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، کہ پھر جب اس سے کہا گیا کہ خوف خدا کرو تو وہ تکبر سے اس گناہ پر، تو اس کا جو تکبر تھا اسے اس گناہ پر آمادہ کرنے لگا. یعنی أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اس کا جو اپنا تکبر، عزت، شان و شوکت، اس نے جو ہے اسے گناہ کے اوپر آمادہ کیا، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہو گیا؟ جہنم ہو گیا. تو یہ وہ تکبر ہے، غرور ہے، ضد بازی ہے، حسد ہے کہ جو انسان کو اس مرحلے کے اوپر لے آتا ہے کہ پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہو جاتا ہے؟ جہنم ہو جاتا ہے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اب ہم دوبارہ کیس حدیث کی طرف پلٹتے ہیں، اور ہم بڑے واضح طریقے سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت نہیں ہو سکتی. کوئی انسان اس بات کو سوچ ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا نبی اتنا پاک اور بلند منزلت والا نبی، اور اس کے خلفاء آپ ایسے بناتے ہیں بنو امیہ کے لوگوں کو، بنی عباس کے لوگوں کو. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. پھر فرمایا کہ بہت ساری احادیث ہیں کہ جو شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہیں، اور باقاعدہ نام کیا خلفاء کے ذکر ہوئے ہیں. اور یہاں پہ مصنف نے ذکر کیا کہ ہمارے ہم معاصر علامۃ المعاصر البحاثہ کہ جو بڑی تحقیق رکھنے والے ہیں، الجلیل الشیخ لطف اللہ الصافی دام علاہ، انہوں نے جو ہے وہ اپنی کتاب میں اکثر من 80 حدیثاً 80 حدیثیں جو ہے وہ اس موضوع کے اوپر لکھی، جس کے اندر امام زمانہ کا نام ذکر ہے، اور جو فریقین کی کتب سے لکھی ہیں، شیعہ سنی کی کتابوں سے. اور وہ 80 حدیثیں لکھنے کے بعد انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ بہت تھوڑی میں نے حدیثیں لکھی ہیں، جبکہ احادیث اس سے کیا ہیں؟ بہت زیادہ ہیں. اور یہاں پہ جو ہے وہ کتاب کفایت العصر ابو القاسم علی بن محمد الرازی القمی ہے، وہاں سے سہل بن سعد الانصاری کی کیا روایت کو یہاں پہ نقل کرتے ہیں کہ سألت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الائمۃ، کہ وہ کہتے ہیں ابن سعد کہ میں نے فاطمہ بنت رسول اللہ سلام اللہ علیہ سے یہ سوال پوچھا ائمہ کے متعلق. تو آپ نے فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول یا علی انت الامام والخلیفۃ بعدی وانت اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ اے علی آپ امام ہیں اور آپ ہی میرے بعد خلیفہ ہیں، اور آپ ہی مومنین کی جانوں پہ ان سے زیادہ کیا رکھتے ہیں؟ حق کے تصرف رکھتے ہیں. فَإِذَا مَضَيْتَ فَإِبْنُكَ الْحَسَنُ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ، جب آپ چلے جائیں گے تو آپ کا بیٹا جو حسن آئے گا وہ اب مومنین کے اوپر کیا ہوگا؟ اولا بالتصرف ہوگا، ان کے اوپر زیادہ حق رکھتا ہوگا. فَإِذَا مَضَى الْحَسَنُ فَإِبْنُكَ الْحُسَيْنُ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ فَإِذَا مَضَى الْحُسَيْنُ فَإِبْنُهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ فَإِذَا مَضَى عَلِيٌّ فَإِبْنُهُ مُحَمَّدٌ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور یہ کرتے کرتے آخر تک پہنچے کہ فَإِذَا مَضَى الْحَسَنُ فَالْقَائِمُ الْمَهْدِي أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ. تو یہ کیا پوری حدیث کیا موجود ہے. اور اسی حدیث کو جو ہے وہ نقل کیا امام حسین علیہ السلام سے کی روایت سے، اور سلمان فارسی سے بھی کیا ہے یہ روایت کیا ہے؟ نقل ہے. جناب سلمان فارسی کی یہ روایت جو ہے وہ یوں نقل ہے کہ جناب سلمان فارسی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو ہے وہ ہمیں خطبہ باقاعدہ ارشاد دیا، اور انہوں نے خطبہ کے اندر جو ہے وہ یہ جملہ کیا ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا کہ معاشر الناس انی راحل عنکم عن قریب، کہ اے لوگوں میں بھی تمہیں چھوڑ کے جو ہے وہ عن قریب جانے والا ہوں، اس دنیا سے چلا جاؤں گا. وہ منطلق المغیب، اور ایسی دنیا میں چلا جاؤں گا کہ جو
غیب کی دنیا ہے، تم مجھ تک نہیں پہنچ سکو گے۔ اوصیکم فی عطرتی خیرا، میں اپنی عطرت کے متعلق تمہیں وصیت کر کے جاتا ہوں اچھائی کی، کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْبِدْعَ، اور خبردار بدعتوں سے کیا بچ کے رہنا۔ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضِلَالَةٍ، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہوتی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ وَأَهْلُهَا فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی اور اس گمراہی والے جہنم میں ہوتے ہیں۔ یہ جملہ ارشاد فرمانے کے بعد سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یوں فرمایا کہ معاشر الناس من افتقد الشمس فلیتمسک بالقمر، کہ جس کے پاس سورج نہ ہو، سورج چلا جائے، جب سورج چلا جائے تو اب وہ چاند کی روشنی کے ساتھ کیا کرے؟ تمسک کرے۔ سورج چلا جائے تو چاند کے ساتھ تمسک کرے۔ وَمَنِ افْتَقَدَ الْقَمَرَ فَلْيَتَمَسَّكْ بِالْفَرْقَدَيْنِ، اور جب چاند بھی چھپ جائے تو پھر فرقدین کے ساتھ۔ فرقدین دو ستارے ہوتے تھے اس زمانے میں، کہ جب لوگ سفر کرتے تھے صحراؤں میں یا سمندروں میں تو ان ستاروں کو دیکھ کے کیا ہے وہ اپنی جہت کیا معین کرتے تھے۔ اب چاند تو ہر ٹائم پہ نہیں ہوتا، ہر رات میں نہیں ہوتا، تو یہ ستارے کیا ہمیشہ کیا ہوتے تھے، وہ جو دو ستارے فرقدین، کہ سورج اگر نہ ہو تو چاند کے ساتھ تمسک کرو، چاند نہ ہو تو یہ جو دو ستارے ہیں فرقدین ان کے ساتھ تمسک کرو۔ وَمَنِ افْتَقَدَ الْفَرْقَدَيْنِ، اور اگر یہ دو ستارے بھی نہ ہوں تو فَلْيَتَمَسَّكْ بِالنُّجُومِ الظَّاهِرَةِ بَعْدِي، تو پھر ان ستاروں کے ساتھ تمسک کرو کہ جو میرے بعد کیا ہوں گے؟ ظاہر ہوں گے۔ اقول قولی ھذا، میں یہ بات تم سے کہتا ہوں، واستغفر اللہ لی ولکم، اور میں اللہ سے تمہارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی کیا مغفرت طلب کرتا ہوں۔ یعنی آخری ان کے ایام ہیں اور یہ کیا ہے وہ اپنے اصحاب کو اور لوگوں کو کیا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اب جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مزید تفصیل بیان نہیں فرمائی، وہ اپنے ممبر سے اتر گئے اور اپنے گھر چلے گئے اور حضرت عائشہ کے گھر تشریف لے گئے۔ تو سلمان فارسی کہتا ہے کہ میں بھی کیا ان کے پیچھے چلا گیا اور میں نے اجازت مانگی اور میں گھر میں کیا اللہ کے رسول کے پاس چلا گیا اور وہاں پہ میں نے سوال کیا کہ سمعتک تقول، کہ اے اللہ کے رسول میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے ابھی سنا ہے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اگر سورج نہ ہو تو چاند کے ساتھ تمسک کرنا، چاند نہ ہو تو فرقدین کے ساتھ، اور اگر فرقدین نہ ہو تو ستاروں کے ساتھ۔ تو مجھے بتائیں کہ یہ کیا آپ کہنا چاہتے ہیں، کہ چاند کا کیا مطلب ہے، سورج کا کیا مطلب ہے، فرقدین کا کیا مطلب ہے، یہ ساری چیز وضاحت کریں۔ تو پھر اللہ کے رسول نے کیا ہے وہاں پہ بیان کرنا شروع کیا، فرمایا کہ اما شمس فانا، کہ سورج سے مراد میں ہوں، وہ اما القمر فعلی علیہ السلام، چاند سے مراد علی علیہ السلام ہیں۔ وَإِذَا افْتَقَدْتُمُونِي فَتَمَسَّكُوا بِهِ بَعْدِي، اور اگر تم مجھے فاقد کر دو یعنی میں چلا جاؤں تو پھر میرے بعد تم کس سے تمسک کرنا؟ علی سے تمسک کرنا۔ وَأَمَّا الْفَرْقَدَانِ، یہ جو میں نے دو ستاروں کی بات کی اس سے مراد فالحسن والحسین ہے۔ فَإِذَا افْتَقَدْتُمُ الْقَمَرَ، اور جب تم چاند کو جو ہے وہ کھو دو تو پھر کیا ہے ان سے تم تمسک کرنا۔ وَأَمَّا النُّجُومُ الظَّاهِرَةُ، یہ جو میں نے کہا کہ جو ستارے بعد میں ظاہر ہوں گے اس سے کیا مراد ہے؟ فَهُمْ الْأَئِمَّةُ التِّسْعَةُ مِنْ صُلْبِ الْحُسَيْنِ وَالتَّاسِعُ مَهْدِيُّهُمْ، کہ وہ 9 امام ہیں کہ جو امام حسین کی نسل سے ہوں گے اور جو 9واں امام ہے وہ مہدی ہوگا۔ تو ثم قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اس کے بعد جو ہے وہ رسول نے فرمایا کہ انہم ہم الاوصیاء، کہ یہی میرے اوصیاء ہیں اور یہی میرے کیا خلفاء ہیں، یہی وہ ائمہ ابرار ہیں کہ جن کا جو عدد ہے وہ یعقوب کے بیٹوں کے برابر ہے، جن کا عدد جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے برابر ہے۔ تو اللہ کے رسول جب یہ کہہ کر خاموش ہوئے تو اب سلمان فارسی کہتا ہے کہ میں نے دوبارہ پوچھا کہ فسمہم لی، کہ میرے لیے آپ ان کے نام بھی بیان کریں کہ وہ کون کون سے ہیں۔ تو پھر امام اللہ کے رسول نے جو ہے وہ یہاں پہ نام بیان کر فرمائے اور ان ناموں میں باقاعدہ القاب بھی ذکر کیے، یعنی زین العابدین، باقر علم النبیین، جعفر الصادق، کاظم، اس طریقے سے پورے الفاظ بھی بیان کیے، اور امام موسیٰ کاظم کے متعلق بلکہ باقاعدہ کہا بھی صحیح کہ یقتل بارض خراسان، کہ وہ مشہد کی زمین پہ کیا ہے شہید کر دیے جائیں گے، اور اسی طریقے سے پھر پورا کیا ہے بیان فرمایا آخر پہ، اور آخر پہ فرمایا کہ فإنہم عطرتی من دمی ولحمی علمہم علمی حکمہم حکمی من آذان فیہم فلا انال اللہ تعالی شفاعتی، کہ جو ان کے متعلق جو ہے وہ مجھے اذیت دے گا، مجھے تکلیف پہنچائے گا تو قیامت کے دن اسے جو ہے وہ میری شفاعت نہیں ملے گی۔ تو وہ مصنف کہتے ہیں کہ یہ وہ چند احادیث ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں ہم نے اہل سنت کی کتابوں سے پیش کی ہیں۔ اس تفصیل کے بعد یہ حقیقت بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ امام مہدی کا انکار کرنے والا فقط ایک متعصب ترین شخص ہوگا جو نفرت رکھتا ہوگا اہل بیت سے، جو اپنے دل میں حسد رکھتا ہوگا، وگرنہ جو بھی ایک معتدل انسان ہے، معتدل مسلمان ہے جس کے دل میں نفرت اور تعصب کی بیماری نہیں ہے،
تو وہ ان روایات کو کیا کرے گا؟ قبول کرے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔